الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا لا شريك له وكبره تكبيرا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. تمام احباب محبت اور عقیدت کے ساتھ دروشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. بالکل مختصر سا میں بیان کروں گا، اصل خطاب تو استاد جی کا ہوگا، توجہ تھوڑی سی ادھر رکھیے. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا یہی سامان ہے مولا. اور در مصطفیٰ چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا. اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے خدا کے بعد، اور احترام کے لائق بھی ہیں دنیا میں جتنے لوگ. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور آج کی اس کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے ایک شعر. اور نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا مصطفیٰ کے بعد، حسن نبوت کا قلم ٹوٹ چکا ہے مصطفیٰ کے بعد. اور اللہ رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل
آخری جملے پہ بے شک کہنا ہے آپ، اور اللہ رسول کی لعنت ہو اس پہ ساحل جو بھی کرے دعوی نبوت مصطفیٰ کے بعد۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور اس علاقہ کے غیور مسلمانوں، ملک پاکستان کی ایک مشہور شخصیت شہنشاہ نقابت حضرت مولانا آفتاب حیدر صاحب نے یقیناً آپ کے ایمان کو جلا بخشی ہے، اور میرے بعد استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس کانفرنس کا عنوان، اس کا ایک حصہ تحفظ ختم نبوت بھی ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا جمیل الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف اور اس کی اہمیت کو بیان کر دیا ہے۔ میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت اتنی اہمیت والا ہے کہ رب العالمین نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں 100 آیات میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ کتنی آیات؟ ایمان کے لیے تو ایک آیت ہی کافی تھی، پر رب نے 100 آیات میں نبی کے آخری ہونے کو بیان کر کے بتا دیا کہ جسے میں نے نبی بنایا ہے، صرف نبی ہی نہیں بنایا، امام الانبیاء بنایا ہے۔ اور لوگوں، جسے میں نے نبی بنایا ہے، اسے صرف نبی نہیں بنایا بلکہ خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ اب ان کے بعد کسی نئے نبی آنے کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے بعد درجہ ہے احادیث مبارکہ کا۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، ایمان اور عقیدے کے لیے میرے نبی کا ایک ارشاد ہی کافی تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ایک ارشاد میں نہیں لوگو، 2 ارشاد میں نہیں لوگو، 100 ارشادات میں نہیں لوگو، آمنہ کے لال صاحب کمال نے 210 احادیث میں اس بات کو بیان کیا کہ میں صرف نبی ہی نہیں ہوں، میں تو خاتم الانبیاء بن کے آیا ہوں۔ اب میرے بعد کسی نئے نبی آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور میرے معزز سامعین، اجماع امت کو دیکھ لیجئے، پوری امت کا اجماع بھی اس مسئلے پہ منعقد ہوا کہ محمد مصطفیٰ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ تو لگائیے۔ میرے آقا نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں، اس میں غزوات بھی ہیں جس میں میرے نبی خود لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے 23 سالہ دور نبوت میں سرایہ بھی ہے جس میں میرے نبی تو مدینہ میں موجود ہیں، صحابی کو امیر بنا کے لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میرے معزز سامعین، 23 سالہ دور نبوت میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سرایہ ہوئے، انہیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں جو صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا، سارے شہداء صحابہ کی تعداد کو جمع کیجئے تو سارے شہداء صحابہ کی تعداد
259 بنتی ہے یارو، لیکن جب میرے نبی کے بعد جھوٹے مدعی نبوت نے دعویٰ کیا، صدیق اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام کو لے کر پہنچے۔ اس میں 100 صحابی نہیں یارو، 200 صحابہ نہیں یارو، اس ایک جنگ میں جنگ لڑی کس لیے جا رہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 23 سالہ دور نبوت میں 259 صحابہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، پر یہ عقیدہ اتنی اہمیت والا عقیدہ ہے، صدیق اکبر نے یمامہ کے میدان میں ایک جنگ جو لڑی ہے، اس ایک جنگ میں 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1200 صحابہ نے جان کا نذرانہ پیش کر کے بتا دیا کہ محمد کی عزت بچ جائے، ہماری جان چلی جائے، جان دے دو، محمد کی عزت کا دفاع کر لو تو یہ سودا سب سے زیادہ سستا ہے۔ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ میرے معزز سامعین، ایک بات بتلائیے، مجھے اور آپ کو کوئی جانتا تھا نبی علیہ السلام سے پہلے؟ عزت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے، کہ ہم آئے تو بعد میں، جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، ہم آئے تو بعد میں، تکونوا شہداء علی الناس، اللہ ہمیں گزشتہ امتوں پہ گواہ بنائے گا۔ یہ عزتیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ بولیے، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو ہمیں حضور سے وفا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ قیامت کا دن ہوگا، آخر کی طرف بڑھتا ہوں میں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں وَأَنْتُمْ آخر الامم، اور تم آخری، بولیے آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی۔ قیامت کا دن ہوگا، انبیاء بھی موجود ہیں، ان کی امتیں بھی موجود ہیں، آمنہ کے لال صاحب کمال بھی موجود ہیں، اور اللہ نے نبی کو یہ رتبہ دیا کہ کوئی بھی اس وقت تک نبی جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آمنہ کے لال جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ میرے معزز سامعین، مجھے عزتیں تو حضور کی وجہ سے ملی ہیں، مجھے مرتبہ تو آقا علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے معزز سامعین، تیری توجہ ہو تو میں اللہ کے رسول کا ارشاد سناؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں آدم صفی اللہ بھی، نوح علیہ السلام بھی، ابراہیم خلیل اللہ بھی، 1,24,000 نبی موجود ہوں گے۔ کسی نبی کو بھی جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک آمنہ کے لال جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ تو اور میں آمنہ کے لال کی امت میں آئے، تجھے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، نبی کی امت میں آنے کی وجہ سے عزت مل گئی، مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی امت بھی کھڑی، عیسیٰ روح اللہ کے ماننے والے بھی کھڑے، نوح کے ماننے والے بھی کھڑے، 1,24,000 پیغمبروں کی امتیں کھڑی ہیں، پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ ارے کیا دیکھ رہے ہو؟ او جی جنت کے دروازے بند ہیں، جنت میں داخلہ حلال نہیں۔ میاں کس وقت جنت کے دروازے کھلیں گے؟ ساری امتیں کہیں گی جب تک نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ 1,24,000 انبیاء کی امتیں بھی جنت میں نہیں جا سکتی۔ اوے میرے معزز سامعین، ہاتھ جوڑ کے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری میری پہچان نہ تھی، اللہ کے نبی آئے، مجھے عزتیں مل گئی، مرتبہ مل گیا، مقام مل گیا۔ جس آخری نبی نے مجھے عرش پہ یاد رکھا لوگو، فرش پہ یاد رکھا لوگو، جنت میں پہنچانے تک جس نبی نے نہیں بولا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا
بتا کیا اس نبی کو خوشی غمی میں بھولنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ آخری بات ایک نسخہ دے کہ آپ کو، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے حضور کا پڑوس مل جائے، سارے چاہتے ہیں۔ ایمان کی تازگی کے لیے ہاتھ اٹھائیں جو چاہتے ہیں مجھے حضور کا پڑوس ملے۔ بڑا آسان معاملہ ہے، نیچے کرے جزاک اللہ، اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے۔ بڑی آسان بات میرے نبی نے بتلا دی، ہم نے مشکل بنا دیا نہیں۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا اللہ کشمیر کے یہ غیور مسلمان اللہ آپ کے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے نبی کی محبت میں یہ صبح سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تیرے نبی سے بڑا عشق ہے، بڑی محبت اور پیار ہے۔ اللہ مظفر آباد کے یہ غیور مسلمان، اللہ کشمیر کے یہ غیور مسلمان تیرے نبی کا پڑوس چاہتے ہیں۔ اللہ میں کون سی بشارت انہیں سناؤں، ان کی صبح سے اب تک کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ میرے سامنے آمنہ کے لال کا ارشاد آیا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ انہیں بتا دیجئے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے میں محمد سے محبت کی اسے بشارت ہو کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ زندگی کو تھوڑا سا پلٹا دے دیجئے، تھوڑا سا پلٹا۔ کھانا کھانا ہے اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے طریقے سے۔ پانی پینا ہے اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے طریقے سے۔ مسجد میں آنا ہے اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے طریقے سے۔ بازار جانا ہے، گھر میں آنا ہے، خوشی کرنی ہے، غمی کرنی ہے، میں نے کوئی بھی کام کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں۔ میری مرضی کی کیا حیثیت ہے؟ میں نبی کا غلام ہوں۔ اور بتائیے لوگوں، آج نعرہ تو لگا دیا کہ غلام ہے رسول کے۔ ایک سوال کا جواب دیجئے، غلام اپنی مرضی کرتا ہے؟ بولیے، غلام اپنی مرضی کرتا ہے؟ غلام تو اپنے آقا کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اپنی مرضی نہیں کریں گے، ہم مرضی کریں گے تو محمد مصطفیٰ کی مرضی کریں گے۔ ایک شاعر نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا کہ جس نبی نے تیرے لیے آنسو بہائے تھے تو اس نبی کو بھول گیا ہے۔ میں صرف شعر پڑھوں گا، آگے اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، بات ختم کرتا ہوں، آپ توجہ رکھیے۔ شاعر کہتا ہے، آج نفس کی پیروی کر کے، اسے پتہ بھی ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے، لیکن دل نہیں مانتا، دل نہیں کرتا اس کا۔ خوشیوں پہ غمیوں کے پتہ اسے کہ نبی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایمان کو کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا ٹٹول بھی لیا کرو۔ ایک بندے کو کہو، میاں خوشی کے موقع پہ ہندوؤں کی رسم کو چھوڑ دے، نبی کا طریقہ یہ ہے، غمی کا موقع ہے ہندوؤں کی رسومات نہ کر، نبی کا طریقہ یہ ہے۔ جواب استاد جی یہ ملتا ہے، پتہ ہے جی نبی کا طریقہ یہ ہے، پر کنبہ قبیلہ برادری بیوی اور بچے، تو نے انہیں آگے کر دیا، نبی کو پیچھے کر دیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا ترجمہ تو سن علماء سے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اسے اس کی اولاد سے، والدین سے اور والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیسا دعویٰ کرتا ہے کہ خوشی غمی میں نبی کو پیچھے، کنبے قبیلے برادری کو آگے۔ آج اس اجتماع سے یہ درس لے کے جائیے کہ نفس کی پیروی نہیں کریں گے، پیروی کریں گے تو اللہ کی یا اس کے رسول کی۔ شاعر کہتا ہے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، اسے پتہ ہے نبی کا طریقہ یہ ہے، سب کچھ جان کے بھی لاشعور بنا ہوا ہے۔ نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا،
سب جان کے بھی آج لاشعور کتنا، اوے بے نمازیا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نماز میں سستی کرنے والے توجہ تو کرنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو جان لے تیرا ہے قصور کتنا، اوے اپنے حسن پہ اپنی جوانی پہ ناز کرنے والے سن تو صحیح نا، جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ اور استاد جی اس موضوع کی مناسبت سے میرا شعر کا ایک جملہ یہ اور اس سے اگلا جملہ آپ کی بیداری چاہ کے بات کو ختم کروں، اور جن کی سنت پہ تجھے چلنا گوارا نہیں، اور جن کی سنت پہ تجھے چلنا گوارا نہیں، روئے تھے تیرے واسطے وہ حضور کتنا، کتنے آنسو بہائے تھے آمنہ کے لال نے آپ کے لیے میرے لیے۔ اظہار صاحب آخری جملے پہ اگر یہ لوگ بیدار ہوئے تو میں بات ختم کرنے لگا ہوں، نہ بیدار ہوئے تو پھر بیدار کرنا پڑے گا۔ شاعر کہتا ہے سبحان اللہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے اور تو نے سیکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو نے سیکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔